آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. اللہ نے جہنم کو نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے. وہ جہنم کا راستہ ہے، اور جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیرا گیا ہے. رشتہ داروں کے معاملے میں یہ سچویشن آتی ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے. دوستوں کے معاملے میں دس اکویشن ول ناٹ ورک. لیو سچ فرینڈشپس جو آپ کو اللہ کا نافرمان بنا رہے ہیں. یا تو ان کو اسٹریٹ فارورڈ بات کر کے سیدھے راستے پر لے کر آئیے، ادروائز انسانوں کی دنیا میں کمی ہے. آپ کو لائک مائنڈیڈ ملیں گے. اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہے، اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کی پوری کوشش کیجیے، ورنہ یاد رکھیے اس وقت میجورٹی یوتھ جسٹ کلنگ ٹائم. انسٹاگرام پہ 2 گھنٹے گزرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، اور اماں کہیں 2 گھنٹے بیٹھ کے میرے پاس قرآن پڑھو. 10 منٹ سے تو پڑھ رہی ہوں، منہ تھک گیا. انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، کچھ پتہ نہیں چلتا 2 گھنٹے کہاں جاتے ہیں، اور کانسٹنٹ وقت گزرتا ہے. میجورٹی یوتھ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے. اللہ سوال کرے گا اس چیز کا. اور امیجن کریں، اور میں اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے بچیوں سے بات کر رہی ہوں، مجھے اندازہ ہے ہم سب لگژریز کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. ایک اے سی میں سے نکلتے ہیں، گھر کے اے سی سے نکلتے ہیں، کار کے اے سی میں آتے ہیں، کار کے اے سی سے نکلتے ہیں، اس اے سی میں آ جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں کار کے اے سی سے، اور پھر جا کے گھروں میں کمروں میں اپنے اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں. اس سے زیادہ آرام طلب زندگی کچھ نہیں ہو سکتی. آپ کی اور میری زندگیاں کس میں گزر رہی ہیں؟ تھنک فرام اے یوتھ پوائنٹ آف ویو. میڈیا، موبائل فون، لیپ ٹاپس، گیجٹس، گیمز، فرینڈز، ہینگ آؤٹس، انٹرٹینمنٹس، موویز، فیشن، یونیورسٹیز، گھومنا پھرنا. ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا، اماں ہمیں اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہیں وہ ناردرن ایریاز جانے دیں. کیوں جانے دیں؟ اماں ابا زندہ نہیں ہے کیا؟ ہم تو نہیں بولتے تھے اپنی جوانی میں ایسی باتیں. ہاں نہیں بولتے تھے، اس لیے کہ اس وقت لوگ ایسے تھے ہی نہیں. دس از دا آزمائش آف دا ٹائمس. یس، دس از دا آزمائش، اینڈ اٹس اے ٹف آزمائش، بچوں کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی. ہلا کے رکھ دیا ہے گھر کی فاؤنڈیشن کو اس ماحول نے. ماں باپ ایک ڈائریکشن پر لے جانا چاہ رہے ہیں، اولاد معاشرے کے بہاؤ پر بہنا چاہ رہے ہیں. ماں باپ لٹرلی پیچھے گریبانوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. بالکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم لوگ جہنم کی آگ کی طرف پروانوں کی طرح لپٹ لپٹ کے جا رہے ہو، اور میں تم لوگوں سے گردنوں سے کھینچ کھینچ کر پیچھے بلا رہا ہوں. اس وقت یہی حال ہو رہا ہے. امیجن ہماری لگژریز ہیں، یہ ہمارے 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال کے نوجوان کا مائنڈ سیٹ ہے. انٹرٹینمنٹ زندگی ہے، بس انجوائے کرنے دیں مجھے. کانسٹنٹ 24/7 انجوائمنٹ کرنے دیں. سوؤں اپنی مرضی سے، اٹھوں اپنی مرضی سے، جاؤں اپنی مرضی سے، سیلیبریشنز کروں اپنی مرضی سے، پہنوں اپنی مرضی سے، فرینڈز کو بناؤں اپنی مرضی سے. کیا ہے آپ مجھ پر اتنی ریسٹرکشنز کیوں لگاتی ہیں؟ Imagine an 18-year-old child of a Palestine. وہ بھی آپ کی اور میری عمروں کے، ہمارے بچوں کی عمروں کے بچے ہیں. کیا لگژریز ہیں ان کے پاس؟ ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور ایک ہماری اولادوں کا مائنڈ سیٹ ہے. The situation and the equation is clear. کون بچہ کہاں جائے گا روز محشر کے دن؟ بہت لمبی چوڑی مجھے اور آپ کو اس کے اوپر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 18 سال کی ایک پیلسٹائن کی بچی، سیریا کی بچی، کشمیر کی بچی، افغانستان کی، برما کی بچی، کیا حال اور کن سرکمسٹانسز میں وہ بچے زندگیاں گزار رہے ہیں. اور ہمارے بچے، اور اس کے اوپر ہمارے بچوں کو جب ہم دین کی طرف بلائیں تو وہ کہیں کیا ہے، کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے سختی دیکھی نہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں عذاب اور سزا سے پہلے ہدایت کے راستے پہ لے آئے. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نہ ہمیں سیدھا کرے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے سیدھا کر دے، اللہ ہمیں علم کی روشنی سے سیدھا کر دے. آپ ذرا اس کو سوچیں، یہ اللہ نے جوانی کا وقت دیا ہے اس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے کہا کہ تم قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے ان عمرہ فیما اسنا، جو اللہ نے تم کو عمر دی اور تم نے اس کو کہاں گزارا. وہ حدیث آتی ہے نا، خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. صحت کو بیماری سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، اور
امیری کو، ویلتھ کو فقر سے پہلے. اور اگر آپ ان سب 5 چیزوں کو دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کی، دیکھیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو obviously صحت کم ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں، اتنا ٹائم نہیں رہتا انسان کے پاس. یہ جو 5 چیزیں ہیں، خمسہ قبل خمس، علماء کہتے ہیں اس کا بیسٹ استعمال، بیسٹ آف دا بیسٹ استعمال انسان اپنی یوتھ میں کر سکتا ہے. فرصت بھی ہوتی ہے، اور آپ جیسے بچوں کے پاس بہت فرصت ہے. کون کچن میں جا کے افطاری بناتا ہے؟ کوئی یہاں پر ایسا شاہکار 1-2 ہی ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو کہ سوری آپ نے، میں بچوں کی بات کر رہی تھی، بچوں کی بات کر رہی ہوں میں. 16 سال کی بچی، 15 سال کی بچی، 20 سال کی بچی، کون جا کر افطار؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ اماں کہیں گی میں سو رہی ہوں نماز پڑھ کے، افطار سے پہلے اٹھا دینا جب افطاری بنا لو گی. یہاں تو کوئی ایسی بچی نہیں بیٹھی ہوئی. کیا جواب دیں گے اللہ کو اس فری ٹائم کا؟ عصر کی نماز پڑھی، موبائل کھول لیا، مغرب تک موبائل میں لگے ہوئے، اس کے بعد جلدی جلدی جو افطار کھانا تھا وہ کھایا، اس کے بعد پھر موبائل میں لگ گئے. اماں بیچاری عشاء میں کھڑی ہو گئی اور بچہ موبائل میں لگا ہے. اماں آواز دینی بیٹا نماز پڑھ لو، ابھی پڑھتی ہوں.